السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں انفو ایٹ جواد۔ امیر ترین صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ اس روز گہری اور پرسکون خاموشی میں ڈوبا ہوا تھا کہ اچانک لوگوں کو شور سنائی دیا۔ یہ ایک لمبے چوڑے قافلے کی خبر تھی۔ لوگوں نے پوچھا، آج مدینہ میں کیا ہو گیا ہے؟ جواب ملا، یہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کا قافلہ ہے جو شام سے مال تجارت لے کر آیا ہے۔ لوگوں نے پوچھا، کیا قافلہ اتنا بڑا ہے؟ جواب ملا، ہاں، یہ قافلہ 700 اونٹوں پر مشتمل ہے اور یہ سارا سامان مدینہ کے غربا میں تقسیم کیا جائے گا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ اپنے عہد میں جزیرہ نمائے عرب کے سب سے مالدار تاجر تھے۔ آپ کہا کرتے تھے کہ میں اگر پتھر اٹھاتا ہوں تو اس کے نیچے سونا اور چاندی پاتا ہوں۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے اپنی زندگی کا آغاز غربت سے کیا۔ جب مسلمان مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئے اور مہاجرین و انصار کے درمیان مواخات قائم ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جناب عبد الرحمن بن عوف کو حضرت سعد بن ربیع کا بھائی بنایا تو سعد نے عبد الرحمن سے کہا، بھائی، میں مدینہ میں سب سے زیادہ مالدار ہوں، میرا آدھا مال لے لو اور میری 2 بیویاں ہیں، جو تمہیں پسند آئے میں اسے طلاق دے دیتا ہوں، تم اس سے شادی کر لو۔ عبد الرحمن بن عوف نے ان سے کہا، اللہ تعالیٰ تمہارے اہل و عیال اور مال میں برکت فرمائے، مجھے تم صرف بازار کی راہ دکھا دو۔ پھر آپ بازار گئے، کچھ مال خرید کر فروخت کیا اور نفع کما لیا۔ آپ رضی اللہ عنہ نے ایک روز اپنے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا کہ اے ابن عوف، تم دولت مند ہو، تم سست روی سے جنت میں داخل ہو گئے، لہٰذا اللہ کو قرض دو، تمہارے قدم کھول دیے جائیں گے۔ جس روز سے آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ نصیحت بھرے کلمات سنے، آپ اپنے رب کو قرض حسنہ دینے لگے اور اللہ بھی اس کو کئی گنا بڑھاتا رہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غزوہ تبوک کا ارادہ فرمایا تو صحابہ کو انفاق فی سبیل اللہ کا حکم دیا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف صدقہ و انفاق کرنے والے اس اولین گروہ میں شامل تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عطیہ کی وصولی کے بعد جناب عبد الرحمن بن عوف سے پوچھا، عبد الرحمن، کیا اہل خانہ کے لیے بھی کچھ چھوڑا؟ جناب عبد الرحمن نے جواب دیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے ان کے پاس وہ اجر چھوڑا ہے جس کا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وعدہ فرمایا ہے۔ اس دنیا سے رخصت ہوتے وقت آپ رضی اللہ عنہ نے 50,000 دینار فی سبیل اللہ تقسیم کرنے کا حکم دیا۔ اسلام میں سب سے بلند مرتبہ لوگ وہ سمجھے جاتے ہیں جو غزوہ بدر میں شریک ہوئے۔ انہوں نے غزوہ بدر میں شرکت کرنے والے زندہ اصحاب میں سے ہر ایک کو 4,000 دینار دینے کی بھی وصیت کی۔ اپنے ورثاء کے لیے کئی ہزار اونٹ، گھوڑے اور بکریاں ترکہ میں چھوڑ گئے۔ آپ رضی اللہ عنہ ہمیشہ اس دولت سے خائف رہے۔ ایک روز آپ کے سامنے افطاری کا کھانا رکھا گیا۔ کھانے پر آپ کی نظر پڑی تو آپ رو پڑے اور کہا، مصعب بن عمیر شہید ہوئے، انہیں ایک چادر میں کفنایا گیا، اگر ان کا سر ڈھانپا جاتا تو پاؤں ننگے ہو جاتے اور اگر پاؤں ڈھانپے جاتے تو سر ننگا ہو جاتا۔ حمزہ رضی اللہ عنہ شہید ہوئے، ان کے کفن کے لیے ایک چادر کی سوا کچھ نہ ملا۔ پھر دنیا ہمارے سامنے خوب پھیلا دی گئی اور ہمیں اس سے بہت کچھ عطا ہوا۔ مجھے خدشہ ہے کہ کہیں ہماری نیکی کا بدلہ ہمیں یہاں ہی نہ دیا جائے۔ جناب حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے بعد نئے خلیفہ کا انتخاب ہونے لگا تو کچھ جید صحابہ جناب ابن عوف کی طرف اشارہ کرنے لگے۔ اس موقع پر حضرت عبد الرحمن بن عوف نے کہا، اللہ کی قسم، اگر چھری لے کر میرے حلق پر رکھ دی جائے اور پھر اسے ایک طرف سے دوسری طرف پھیر دیا جائے تو یہ چیز مجھے خلافت سے زیادہ پسند ہے۔ واللہ تعالی عالم۔ دوستو، امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ مزید ایسے انفارمیٹیو ویڈیوز کے لیے جڑے رہیے انفو ایٹ جواد کے ساتھ۔ شکریہ۔